بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناہم جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے مضمون میں امیر مینائی کی نعت پڑھیں گے۔ نعت ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ امیر مینائی کا تعارف کچھ یوں ہے کہ امیر احمد نام اور امیر تخلص کرتے ہیں۔ آپ 23 فروری 1832 کو لکھنؤ میں مولوی کرم محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ بہت سی یادگار چھوڑی، لیکن ان میں سے مثنوی، کبوتر نامہ، مخمس نعتیہ، مضامین دل آشوب، محامد خاتم النبیین، برات الغیب، گوہر انتخاب، مثنوی ابر کرم، صبح ازل، شام عبد، قصائد امیر اور انتخاب یادگار وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ 13 اکتوبر 1900 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور شاہ یوسف اور شاہ شریف کی درگاہ میں دفن ہوئے۔ نعت کا شعر نمبر 1 کریں گے ہم۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا، بے شک یقیناً، بو خوشبو۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت آنے والی ٹھنڈی ہوا تو یقیناً مدینہ سے ہو کر آ رہی ہے کہ تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں امیر مینائی ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا، تیرے بارے میں میرا غالب یقین ہے کہ تیرا نقطۂ آغاز دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کی تصدیق عصر حاضر کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ کرۂ ارض میں ہوا کا نقطۂ آغاز شہر مدینہ ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینہ سے آتی ہے۔ دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینہ میں کھلنے والے پھولوں کی اسی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ بقول شاعر، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا سے اسے انسانی وجود سکون پاتے ہیں۔ اگر فضا میں خوشبو کو بھی شامل کر دیا جائے تو ماحول معطر ہو جاتا ہے۔ گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر ہوا سے مخاطب ہیں کہ تیرے اندر پھولوں کے مدینے کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو معطر کر رہی ہے۔ یہ تھا اس نعت کا شعر نمبر 1۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 2۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اس شعر کا مفہوم ہوگا کہ ہم نے طوطی و بلبل کی صداؤں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ کے بارے میں ہی گفتگو سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے لیے سراپا رحمت اور شفقت بنا کر مبعوث کیے گئے۔ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے، وہاں طوطی اور بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آباد ہیں۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو درود و سلام کی پکار تھی۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جہاں انسانی مساوات و غریبوں کی خبر گیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں چرند پرند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں، وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پکار اٹھتی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین کا مطلب اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ، جن و انس اور چرند پرند کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ جب دنیا کا وجود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہوا ہے تو دنیا کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ازل سے ہے اور اب تک رہے گی۔
اسی حوالے سے شعر ہے: کیا مدینے کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی، کس لیے یہ دلکشی قمری تیری کوکو میں ہے۔ یہ تھے اس نعت کے 2 شعر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔